کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں. کون ہمارے ہیں؟ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کی کائنات. ایوری تھنگ ان دا یونیورس از آورس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول بریک ماؤنٹینس فار یو. کہ لاجیکل پازیٹیوزم یہ ہے کہ اگر تو مجھے پتہ لگے گا کہ یار میری نماز سے مجھے اچھی جاب ملتی ہے، یا پھر مجھے یہ پتہ لگے گا کہ میرے حج سے میرے بچوں کی اچھی جگہ شادی ہوتی ہے، یا ان کو اچھی جاب ملتی ہے، یا ان کو اچھا ان کی ہیلتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو پھر تو میں کروں گا. ریلیجیس کنوکشن آپ کو سنسیئرٹی، آنیسٹی، انٹیگریٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے انکریج کرتی ہے. آپ اپنی کاموں میں ایکسٹرا ایفرٹ ڈالتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، زیادہ سنسیئرٹی سے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے. وہ ہمارا جو ایک رجحان ہے وہ آئیڈلزم کی طرف ٹلٹ ہوتا ہے. whether it's عمران خان، ٹھیک ہے، whether it's anyone, our interest does tilt towards glorifying people. ہم لوگوں کو پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے اندر یہ جو پیری فقیری والا کلچر ہے، آئی تھنک پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں شاید اس ایکسٹینٹ تک نہیں ہوگا. تو میرا نام ہے جی عثمان محمد خان، اور میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سائیکالوجی سے ہے، اور بحری یونیورسٹی میری یونیورسٹی رہی ہے. اور میں آپ کو بس یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ پورا کانسیپٹ آف توحید ہے، یہ بہت ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے. یعنی اس میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جن سے ہم واقف ہو نہیں پائے، اور ان کے بھی ریزنز ہیں. میں آپ کو بس تھوڑا سا اسٹرکچر دوں گا ود ریگارڈس ٹو ہاؤ کس طرح سے ہم اس ٹاک کو لے کے چلیں گے. سب سے پہلے ہم تھوڑا سا میں آپ کو بیان کروں گا ود ریگارڈس ٹو وٹ دی ایشو ہے، کہ مسئلہ ہے کیا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہم یہ کریں گے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بریف دوں گا آن ہاؤ ٹو کاؤنٹر دی ایشو، کہ کس طرح سے آپ اس چیز سے باہر نکل سکتے ہیں. اور تھرڈلی پھر ویڈ لائک ٹو ہیو اے کیو این اے ود ریگارڈس ٹو جو بھی انفارمیشن ڈسکس ہوئی ہے، کہ آپ کو کیا کتنا فائدہ ہوا، اور کیا چیزیں ہیں یو وڈ لائک ٹو چینج. اینی کوشچنز اینڈ آنسرز ریگارڈنگ اینی if it's related to the lecture we're going to take. ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں جی. میں آپ کو توحید کا تھوڑا سا کانسیپٹ دینے کے لیے I'll just give you one basic of this. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ کا پرسپیکٹو ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. جسٹ لائک فار اے مین ٹو ایگزسٹ، ٹھیک ہے، he needs to have a father and a mother. تو اس کی دو یہ فاؤنڈیشنز ہیں جہاں سے وہ ایمرج کرتا ہے. ان دا سیم وے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کے لیے آئی بلیو، میرا یہ ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میں ایسا سوچتا ہوں کہ اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے اس کا اپوزٹ جو ہے اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اینڈ واٹ از دی اپوزٹ آف توحید؟ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے نیبرہڈ میں انڈیا میں آپ کا ہے پولیتھیزم. ٹھیک ہے. اور پولیتھیزم کا پولر اپوزٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے آپ ہی کے ساتھ. کچھ بدھسٹ اسٹیٹس ہیں، جس طرح کہ آپ کی یا پھر آپ کی ایتھیسٹک لوگ ہیں چائنیز ریجن اور نیپالیز ریجن. تو آپ بیسکلی جب ان تین فینومینون کو آپس میں کمبائن کرتے ہیں سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. اور اس میں یہ ہے کہ یہ تین جو اسکولز آف تھاٹس ہیں یا بلیف سسٹمز ہیں یا پھر طریقہ کار ہے انسان کی ذاتی سوچ کی ایک تکمیل کا، ان کے ڈفرینٹ نتائج ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی چیز بھی ڈفرینٹ ہے. تو جسٹ ٹو اسٹارٹ ود آئی ایم گونا گیو یو ویری بریف انٹرو کہ کیوں یہ جو مونوتھیزم ہے اس کے آلٹرنیٹ ایگزسٹ کرتے رہیں، اور ان کی روٹس کیا ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو کلیئرٹی ملے کہ آج جو ہم توحید پر بات کر رہے ہیں، وائی از اٹ اسپیشل، وائی از اٹ سگنیفیکنٹ، کیوں یہ ہماری ایک اسپیشل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دی ہے. اور آئی ہوپ کہ اس ایکسپلینیشن کے بعد اگلے لیکچر اور اس لیکچر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کے لیے کافی آسانی ہے. تو ٹو بگن ود آئی وڈ لائک ٹو سے اس کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا مرد اور عورت سے، اینڈ دین ہی گیو ہم اے کانشنس. اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بنایا، پھر اس میں روح کی اس کو صحیح اور غلط میں تفریق دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فری ول دی کہ تم جو چاہتے ہو کرو، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر اکاؤنٹیبل ٹو می. ٹھیک ہے. آپ ہماری سورہ فاتحہ کو لیٹ سے اٹھا لیں. تو ون ایگزامپل، ہماری سورہ فاتحہ
ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس میں ہمیں ایک چھوٹی سی آیت پڑھتے ہیں جو بڑی کرٹیکل ہے، جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اینڈ دیٹ از مالک یوم الدین. ٹھیک ہے. اور از مالک یوم الدین مین، مالک یوم الدین سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا مالک. تو فار اس ٹو بلیو کہ کوئی قیامت کا دن ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے یقین ہے ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے سوال و جواب کریں گے. ٹھیک ہے. اینڈ ان آرڈر فور می ٹو بلیو دیٹ دیر از سرٹن سینس آف اکاؤنٹیبلٹی جو میرے اندر پہلے سے ایگزسٹ کرے گی فار می ٹو بی ایبل ٹو account for all of the actions I've done across the, across the span of my entire life. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں آپ کو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو دوسرے اس کے آلٹرنیٹ کیے کہ لیٹ سے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بات مجھے نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، یہ بہت پرانی باتیں ہیں یا یہ پھر پیغمبر جھوٹے ہیں، بیکاز ہمارا اسلام تو ایسا دین ہے نہیں جو کہتا ہے کہ آپ بلا تحقیق کوئی چیز مان لیں یا پھر آپ ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے دین میں. تو اگر لیٹ سے کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ یہ اسلام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور میں اس کو نہیں مانتا اور اس کی آئیڈیالوجی مجھے نہیں سمجھ آتی، تو یہ تو ہمارے لیے ایک انٹلیکچوئل چیلنج ہے کہ ہم اس کو کنونس کر پائیں ایٹ لیسٹ ایک سطحی لیول پر، ایک سرفس لیول پر اس کو یہ بات بتائیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، اٹس ویری پاسبل کہ تمہیں نہیں سمجھ آئی، مجھے سمجھ آئی ہے. rather than having an emotional response کہ تم کافر ہو تو I'm not going to talk to you, this is not what the Quran is teaching. میں صرف آپ کو اس کی تھوڑی سی سگنیفیکنس بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی انسان آپ سے دین کے حوالے سے ڈسپیوٹ کرے تو یہ مت اسیوم کیجیے گا کہ وہ انسان اسلام کا دشمن ہے. آپ آن دی ادر ہینڈ یہ چیز بھی پرسپیکٹو میں رکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ انسان دین کے بارے میں لرن کرنا چاہ رہا ہے، he's trying to improve himself or he's trying to come to logical conclusion. ٹھیک ہے. اب یہ لاجیکل کنکلوژن جو ہیں یہ ایک ڈفرنٹ ایسپیکٹ ہے، we're going to discuss it as we move on. لیکن میں آپ کو صرف ایک بیک گراؤنڈ یہ دے رہا ہوں کہ جس اسٹیٹ آف انڈرسٹینڈنگ پر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں، جو ہمارا کلمہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ کانسیپٹ ہمیں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک دن میں ہمیں نہیں ملا. یہ کانسیپٹ ہمیں it's taken that concept to come into you and me over 1400 years of effort, of blood, sweat and tears of people جو ہم سے پہلے آئے ہیں، جنہوں نے ایک مستقل طور پر قربانی دی ہے. Just so you and I today could be we could say کلمہ شہادت، we could say لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر آپ اپنی کنٹری کی پاکستان موومنٹ کو ایک مثال بنا کر لیٹ سے لیں تو پاکستان کے پیچھے millions of people had to leave their houses. ٹھیک ہے. People had their women raped and kidnapped. ابھی آپ فلسطین کی بات کر رہے ہیں، پاکستان اور انڈیا کی it was perhaps one of the biggest migrations to date. تو ایک قسم کا پارشل ہولوکاسٹ تو آپ دیکھ چکے ہیں جو، اور وہ ہولوکاسٹ آیا کیوں، اس کی کنڈیشنز کچھ اور تھی. I'm not going to be able to get into that at the moment، لیکن وہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حالات اور ایسی سٹیجز آئی کیوں. بٹ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی امپورٹنس اگر نہ ہوتی، اگر تو اسلام کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، تو کیوں آج پوری دنیا کے کافر جو ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ کیوں اسلام کو مٹانے پر اتنی سختی سے تلے ہوئے ہیں؟ Why are they trying to take away this ideological jewel we have? Why are they trying to take away the love for the Prophet, peace be upon him, we have? تو آئی تھنک یہ بڑے جینوئن کوشچنز ہیں فار اینی ون ہو وانٹس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے دین کی امپورٹنس کا تعلق جو ہے اٹ ہیز ٹو ڈو ڈائریکٹلی ود دی اماؤنٹ آف ٹروتھ اٹ ہولڈس. کیونکہ اگر لیٹس سے اف یو گو ٹو دا مارکیٹ اینڈ یو وانٹ ٹو بائی سم تھنگ دیٹس گڈ فار یو اینڈ یور فیملی، یو obviously going to buy the best product with regards to the reviews that other people have had about it. ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے اگر آپ نے کسی دین کو فالو کرنا ہے تو آپ اس دین کے فالو کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی لائف سٹائل سے یہ جج ہونا چاہیے کہ یہ بیسٹ دین ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک لاجیکل کوشچن ہے. تو میں آپ کو صرف اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات مینٹلی 100% کلیئر ہو، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اسلام از ناٹ سم تھنگ نیو.
جو ہمیں ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے نا کہ یہ جو آپ لوگ دین کی بات کرتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں اور یہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ حقیقت ہے کہ یہ پرانی باتیں ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سی پرانی باتیں نئی باتوں سے زیادہ افیکٹو، زیادہ وزڈم ہولڈ کرتی ہیں، زیادہ سبسٹنس ہولڈ کرتی ہیں. اور اس وقت کے لوگ جو تھے they were very critical thinkers. ٹھیک ہے، اگر ہم پلیٹو کو، ایرسٹوٹل کو، ٹھیک ہے، پائتھاگورس کو، اس طرح کے لوگوں کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم گریک فلاسفی سے اصول انفر کر سکتے ہیں، تو پھر why don't we infer the principles of our life with regards to our prophet peace be upon him? That's a very critical question. تو میں آپ کو صرف تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا چلوں ود ریگارڈس ٹو توحید اور وننس آف گاڈ. اس میں آپ کو 2 ورسز کوٹ کروں گا جو بڑی ہی امپورٹنٹ ورسز ہیں، اینڈ دے آر بیسکلی انڈیکیٹرز آف دا فیکٹ کہ آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی اگنورنس کی وجہ سے کھڑے ہیں. بیکاز جو لوگ ہمارے دین کو مغلوب کر چکے ہیں اور ہمارے دین کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہمیں ایک سیکولر ایجوکیشن دی جا رہی ہے، انہیں خود یہ بات پتہ ہے کہ اسلام از ناٹ اپوز ٹو سائنس. یہ بات آپ یاد رکھیں، اسلام اور سائنس کے اندر کوئی اختلافی ڈوٹ نہیں ہے. سائنس از بیسکلی دی ایکسپلینیشن آف اسلام as far insofar as it in that it is true. لیکن if science makes a mistake on something, we can't blame Islam for that, because we would rather say that that's the lack of rational inquiry on our part. ہم اس کی کیلکولیشن غلط کر گئے، یا نیوٹن نے غلطی کر دی، یا آئنسٹائن نے غلطی کر دی، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات غلط بنائی. آئنسٹائن اور نیوٹن کو، لیٹ سے آئنسٹائن کی ابھی تو ماڈل چل رہا ہے، لیکن نیوٹن کو اس ماڈل کی ایکسپلینیشن تک پہنچنے میں کچھ ٹائم درکار تھا. از دیٹ اے پلازیبل انڈرسٹینڈیبل تھنگ آپ کے لیے؟ آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے؟ کوئی بندہ یہاں تک مجھے بتائے گا کہ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ جی عاصم. ایک تو صحیح چیزیں کو ریلیٹ کر رہی ہے اور مطلب بیسک انڈرسٹینڈنگ میں کر رہی ہے. اچھا، میں اب اس چیز کو آپ کو ایک ربط اور اس کے اندر ایک کنیکشن ڈالنے کے لیے نا، میں آپ کو یہ ورس بتا رہا ہوں. دس از فرام دا تورا، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ورس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈیوٹرانومی بک کا نام ہے، 6:4 ورس نمبر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ورس ہے اٹ سیز ہیئر اسرائیل، ٹھیک ہے، اسرائیل سنو، بات سنو، the Lord is our God, one Lord، کہ جو رب ہے وہ ہمارا رب ہے اور ایک رب ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کی جو سیکنڈ ورس جو میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں وہ ہے کہ جوشوا کی ورس ہے، اور اس میں پروفٹ جوشوا اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، اینڈ ہی از سیئنگ کہ بٹ فار می اینڈ مائی ہاؤس، کہ میں اور میرے گھر کے لیے وی ول سرو دا لارڈ، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عبادت کا جو ویری بیسک کانسیپٹ ہے اٹ اسٹیمز فرام عبودیت، عبد، غلامی، ٹھیک ہے. اور آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ انسانوں کی غلامی جو ہے وہ کسی انسان کے لیے پازیٹیو نہیں ہو سکتی. انسان کی غلامی کر ہی نہیں سکتا، اس کی اپنی عزت نفس کی توہین ہے ٹو سم ڈگری. لیکن ان سو فار ایز دیٹ از پریزنٹ، میں بس آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ 2 ورسز اگر آپ اپنے ذہن میں سنک ان ہونے دیں. پہلے آپ کی جو تورا کی ورس ہے، ہیئر او اسرائیل، اسرائیل سنو، تمہارا رب ہمارا رب ایک رب ہے. آپ امیجن کریں نا، کین یو فار 1 سیکنڈ امیجن کہ یہاں سے وہ پھر عزیر علیہ السلام جو ان کے پروفٹ ہیں وہ اللہ کے بیٹے کیسے بن جاتے ہیں. اور پھر جو پروفٹ جوشوا کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بٹ ایز فار می اینڈ مائی ہاؤس وی ول سرو دا لارڈ، کہ میں اور میرا گھر ہم تو اللہ کی ہی بات کریں گے. یہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پجاری بن جاتے ہیں؟ ہاؤ ڈو دے کم ٹو ورشپ دا مدر آف گاڈ وٹ دے سے، جو مریم علیہ السلام ہے. مدر آف گاڈ سے مطلب مدر آف عیسیٰ علیہ السلام جو کہ سن آف گاڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو گاڈ دا فادر ہے وہ گریٹسٹ ہے، لیکن ہی آل 3 آر ون. میں آپ کو یہ کیوں بتایا؟ اس کو بتانے کا مین مقصد یہ ہے سو دیٹ یو ریئلائز دی امپورٹنس آف واٹ یو بن گیون، کہ آپ کو یہ جو عقیدہ توحید دیا گیا ہے یہ آپ کو اتنی زیادہ کنفیوژن اور لیک آف
realization, lack of the ability to connect with God. اچھا آج کے دور میں اس کی امپورٹنس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرتا جاؤں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرائع ابلاغ بہت زیادہ ہیں، آپ کے پاس ہر قسم کے وسائل اویلیبل ہیں، یو کین ریسرچ whatever you want on the internet, this that and whatever. لیکن آج آپ مجھے بتائیں کیا پیری فقیری کے تھرو ایکسپلوٹیشن نہیں ہو رہی لوگوں کی؟ کیا ہمارے لوگ قرآن اور حدیث کو براہ راست پڑھ کے اس سے لاجیکل کانسیپٹس انفر کر پاتے ہیں؟ کیا ہمارے لوگ علماء سے سوال کرنے سے نہیں ڈرتے؟ تو اس کا کیا ریزن ہے؟ what are the basic proponents that have led us up to this moment جہاں پر ہمیں اپنے دین کی بیسک انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتے ہوئے بھی یہ مسائل آ رہے ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید از ناٹ کلیئر. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو ایڈمٹ کر لینا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ بہت سی چیزوں کا فیئر ہے، بہت سی چیزوں کی لیک آف، جسے آپ کہتے ہیں لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف گاڈ لیڈس اے مین ٹو بی ٹینگلڈ اپ ان ہز اون ڈیزائرس، ان ہز اون تھاٹس. تو جب تک ہمارے اندر یہ ریئلائزیشن نہیں آئے گی، آئی فیل لائک اس پوائنٹ سے آگے نہیں جایا جا سکتا. لیکن ان سو فار ایز آر ایجوکیٹڈ پاپولیشن از ایکسیسنگ دیز ریسورسز، قرآن اور حدیث کو وہ ایکچولی پڑھ رہی ہے، تو اس کو یہ بات بڑی کلیئرلی سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے. دیر از نو انٹرمیڈیری. یعنی میں نے مولوی صاحب کے تھرو، یعنی مولوی صاحب مجھے ڈگری دیں گے یا مجھے کوالیفائی کریں گے تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، اور آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ایز اے جوک. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یورپ کے اندر آپ کی چرچز جو تھی دے ایکچولی یوز ٹو سیل ٹکٹس فار جنہ. جس طرح آج آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ والا سرٹن فرقہ جو ہے یہ جنتی ہے اور باقی سارے جہنمی ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ قادیانیز. ٹھیک ہے، قادیانیز کا تو بیسک پروپوننٹ جو ہے، جو ختم نبوت ہے، وہی نہیں ایگزسٹ کرتا. however میں بات کر رہا ہوں جو مختلف اسکولز آف تھاٹس ہیں، جس میں آپ کے اہل سنت ہو گئے، اہل تشیع جن کو شیعہ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر تھرڈلی آئی وڈ سجیسٹ کہ جو آپ کے اہل حدیث ہیں، یہ آپس میں ان کی ایک کانفلکٹ رہتا ہے کہ کس انسان کا عقیدہ توحید کلیئر ہے. The reason I would like to open up this issue slightly is کہ it's not about عقیدہ توحید. عقیدہ توحید تینوں کا کلیئر ہے، اس کے بعد جو ایڈیشنز آتی ہیں اس میں ڈفرینس ہے. اینڈ دین دیٹس what we're going to go get into. اور میں آپ سے صرف یہ ایک بات کروں گا کہ ہمارے جو کرسچینٹی ہے نا، کرسچینٹی بھی انیشلی ایک مونوتھیسٹک ریلیجن تھا. مطلب کہ جو بھی کرسچن فیتھ کے پروپوننٹس تھے وہ سارے یہی کلیم کرتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے. لیکن سلولی ہوا کیا؟ سلولی یہ ہوا کہ جو یونیٹیرینزم تھا اس کو پھر ڈفرینٹ تھیولوجنز نے آ کر اس کانسیپٹ کو ٹوسٹ کیا. ٹھیک ہو گیا، پھر آپ کی رومن کیتھولک چرچ کریٹ ہوئی اور آپ کا ایک ٹوسٹ اور ایک ڈیوائڈ کریٹ ہو گیا. ایسٹرن آرتھوڈاکسی کریٹ ہوگی اور پروٹسٹنٹزم کریٹ ہو گیا، یعنی کہ فرقے کریٹ ہو گئے ود ان کرسچینٹی. اب میں آپ کو اس میں تھوڑی سی اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ کیتھولکس جو ہیں ان کا بیسکلی ٹرینیٹیرین فیتھ زیادہ تھا. انہوں نے جو 3 in 1 والا کانسیپٹ تھا کہ گاڈ از 3 in 1، وہ اس کو زیادہ پک اپ کیا. جو ایسٹرن آرتھوڈاکسی تھی انہوں نے تھوڑا سا اپنے آرتھوڈاکس کانسیپٹس کے ساتھ اسٹک کیا. جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ اہل حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے. جبکہ جو کیتھولکس تھے وہ تھوڑے سے دیوبندی اور بریلوی ٹائپ سے، انہوں نے اس کے اندر ایکسٹرا کانسیپٹس ایڈ کیا. میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، میں ڈائریکٹلی کمپیئر نہیں کر رہا. اور پھر تیسرے جو پروٹیسٹنٹس تھے they were like the اہل قرآن. I don't know if you guys have heard about the اہل قرآن. they are the ones جو کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے یا ہم علماء کو نہیں مانتے، ہم صرف اس کو مانتے ہیں جو ہمیں سمجھ آئے قرآن اور حدیث میں سے. And this is actually a repetition of the Protestant movement which happened in Europe، جس کے اندر کیا ہوا کہ آپ کی جو ریلیجس مین اسٹریم ہے اس سے کٹ آف ہو گیا آپ کا ایک نارمل بلیور. اور اس سے کیا ہوا کہ اس نے اپنی جو دین کی ایک فاؤنڈیشن تھی نا اس کو لوز کر دیا. بیکاز دی علماء ایکچولی دی انہیریٹرز آف دا پروفٹس. چاہے علماء برے ہوں، دیٹ ڈز ناٹ مین دا پروفٹس were bad. What that means is کہ the ulama have been largely unsuccessful in implementing the message of the prophets. ٹھیک ہے کہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ
اور اس کے بعد جو سالے لوگ آئے ان کی سیرت کو صحیح طرح سے انیکٹ نہیں کر پائے. Right? So that does not have to do with the lack of knowledge of the Prophet, peace be upon him. ٹھیک ہے, بیکاز ہمارا یہ بلیف ہے کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کی ساری تعلیمات کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات برائے خود تھی. اور دیٹس وائی the prophet peace be upon him can't really have gone wrong with a lot of things except what he did wrong on his own part. ٹھیک ہے, اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو سکتی تھی. اور میں اس لیے مانتا ہوں کہ اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتے ہوتے, یعنی کہ he was not a human being, then every mistake he made, ٹھیک ہے, so if he didn't make a mistake, people would have the excuse کہ he was an angel, تو how can we follow him. اس چیز کو مٹانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پروفٹ بھیجے جو کہ ایک انسان تھے, اور انہوں نے پھر آ کر ہمیں ہمارے ان کانسیپٹس کو کلیئر کیا. تو میں بس ابھی نیکسٹ 5-6 منٹس میں نا اس کو اینڈ کر کے نا آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو این ایکچوئل لاجیکل سلوشن کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو اوور کم کر سکتے ہیں. بٹ بفور دیٹ آئی جسٹ لائک ٹو آسک اس کے if there's anyone who would like to give me a brief intro into why they're here اور وہ کیا کہاں سے آتے ہیں, so I can have a deeper insight as to what you guys are thinking. اور ابھی تک آپ کو کیا بات سمجھ آئی, if you could just have a few minutes of that, تو please go ahead. عاصم, یہاں پہ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں براہ راست تو ان سے کہیں اپنا ایک بریف انٹرو دیں, it's gonna help me structure the lecture even further. باقی کانٹینٹ تو ہے میرے پاس سارا کچھ لکھا ہوا, لیکن I would like to know what you guys are looking for. کیا کدھر آپ لوگوں کا ذہن ہے. ہم somehow اس بات کو اپنے ذہن نشین کرا چکے ہیں اپنے آپ کو کہ چونکہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے, چونکہ میں مسلمان ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہوں, تو اب میرے اوپر جنت حرام ہو گئی ہے. This has to be one of the most naive and primitive concepts I've ever heard. اب یہ ایک تو چیز میں آپ کو فنی بات بتاتا ہوں, ایک میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں. میں ایکچولی یہ سمجھتا تھا for the longest time کہ only poor and uneducated people think like that, right? But as I got to like even talk to the higher echelons of society about this, I quickly understood, مجھے بڑی جلدی یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ صرف ہماری اپر ایسٹلونز نہیں سوچتے, سوری لو ایسٹلونز نہیں سوچتے. ہمارے کنسسٹنٹلی ایک تھاٹ پائی جاتی ہے کہ ہمارے بلیف کے اوپر ہماری شفاعت ہوگی قیامت کے دن, ہمیں جہنم سے نکالا جائے گا simply because we are proponents of this belief, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Now I'd like to just very quickly give you a short answer کہ ایسا نہیں ہوگا. ایسا اس لیے نہیں ہوگا بیکاز آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے رسپانسبلٹی جو اللہ نے آپ کو ریسورسز دی ہیں اس کے مطابق آپ کو رسپانسبل ٹھہرائے گا. اور if Allah subhanahu wa ta'ala has given you the access to information, if Allah subhanahu wa ta'ala has given you the understanding of deen, if Allah subhanahu wa ta'ala has given you the wealth to be able to access that information at your free will, then there's absolutely no excuse for you not to learn about the deen and then to practice it in your personal life. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو یہ بلیف سسٹم ہے, میں اس کے اندر ایک چیز آپ کو انڈیکیٹ کرنا چاہ رہا تھا جس وجہ سے میں نے یہ مثال دی, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ اسپیشلی انڈو پاکستان میں we've come from ہمارے ساتھ پولیتھیسٹ اور جنہیں مشرکین کہتے ہیں جو بت پرست ہوتے ہیں which worship multiple gods, یا سورج کو ورشپ کرتے ہیں, چاند کو کرتے ہیں, گائے کو کرتے ہیں, جس بھی چیز کو کرتے ہیں. تو ہمارا جو ایک رجحان ہے وہ آئیڈلزم کی طرف ٹلٹ ہوتا ہے, whether it's عمران خان, ٹھیک ہے, whether it's anyone, our interest does tilt towards glorifying people. ہم لوگوں کو پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے اندر یہ جو پیری فقیری والا کلچر ہے, آئی تھنک پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں شاید اس ایکسٹینٹ تک نہیں ہوگا, مطلب جس ایکسٹینٹ تک پاکستان کے اندر پیپل بلیو ان لائک آپ کی کوئی بزرگ ہوگا اس کی سرپرستی میں ہی آپ آگے جا سکتے ہیں. دس از ایبسلیوٹلی اے نان سینس بلیف ان اٹس انٹائرٹی. لیکن ریلیٹیولی اگر آپ دیکھیں تو یو کین آلویز ہیو ٹیچرس, یو کین آلویز ہیو اسپرچول گائیڈس. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں جو کہ ابھی بھی ایک کامن
فریم آف تھاٹ ہے، اور میں اس لیے اس پہ بات کرتا ہوں کہ پولیٹیکلی یہ سب سے زیادہ پوٹنٹ تھنکنگ کا جو ابھی میتھڈالوجی اپلائی کی جا رہی کہ وداؤٹ عمران خان پاکستان کی ناٹ سروائیو. ٹھیک ہے. Whereas we've seen in history that leaders have come and gone. میں نہیں بات کر رہا کہ if Imran is good or bad وہ میرا ذاتی رائے ہے. I'm not going to bring that in. لیکن میں ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو اگر سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کے بغیر کوئی انسان اس کنٹری کو سکسیس کی طرف نہیں لیڈ کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں then I would actually ask you to reevaluate your chain of thought. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اگر وہ اس قوم کے لیے خیر چاہے گا، ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر لکھی ہو، اور اگر ہمارا اللہ تعالیٰ پہ واقعی ہی بلیف ہے، ٹھیک ہے. توحید تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھیں، اللہ کے رسول کو آخری نبی مان کے اللہ کو ایک مان لیں. اور جب ہم نے اللہ کو ایک مان لیا تو پھر ہمارا سارا کا سارا جو ایمبیشن ہے، سارا کی ساری جو خواہشات کی جو اٹینمنٹ کی جو ایک رخ ہے جہاں پہ ہم دیکھ کے ان چیزوں کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ابو نے لیٹ سے my father is going to get me new car تو I'm going to look towards my father and ask him. ٹھیک ہے. لیکن اگر میرا یہ بلیف ہے کہ میرے والد کے علاوہ مجھے کوئی گاڑی لے کے دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ بلیف شرک ہے. بیکاز آئی بلیو کہ مائی فادر از دا اونلی سورس آف اٹینمنٹ آئی کین ہیو ان مائی لائف. تو یہ اگر آپ شارٹلی تھرو این ایگزامپل سمجھنا چاہتے ہیں نا تو یہ تھا عقیدہ توحید. ناؤ میں چاہتا ہوں کہ کیو این اے کا ہمارے پاس اینڈ میں بھی ٹائم ہے، لیکن آئی ووڈ لائک کہ بیکاز آئی ہیو گیون یو لیکچر میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کر دیتا ہوں جسٹ بریفلی ان 30-45 سیکنڈس. سب سے پہلے میں نے آپ کو مونوتھیزم کے بارے میں بتایا کہ وہ مونوتھیزم کیا ہے، توحید کیا ہے. اس کا اپوزٹ آپ کو بتایا کہ اس کا اپوزٹ پولیتھیزم، ٹھیک ہے، مشرکانہ ملٹیپل گاڈس. اور پھر ایتھیزم بھی ہے اس کا اپوزٹ کہ کوئی گاڈ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ایک پورا ایک چین دیا جس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسلام کی کیا امپورٹنس ہے with regards to its own self، اپنے اندر کیا ہے، اور with regards to all the other religions that have come before it اس کی کیا امپورٹنس ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر لاسٹلی ہم نے جو اینڈ کیا ہے وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ سائنس اور اسلام کے اندر چونکہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سائنس از بیسڈ آن انکوائری اینڈ ریلیجن از بیسکلی ویری کلوز ٹو دا نیچر آف مین، اور اسلام دین فطرت ہے. اٹ از دا نیچر آف مین which hence suggests that it is the perfect religion. And because it has, we think that it is the perfect religion, then it has to come from a perfect God. تو یہاں تک کسی کو کوئی بات اگر سمجھ آئی ہو اور وہ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے، یا کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو اور اس پہ کوئی کوشچن ہو، تو آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ یو گائز گو ہیڈ ود کوشچنس. کیونکہ جب تک آپ سوال نہیں پوچھیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. تو سعود یو گو ہیڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Am I audible? جی وعلیکم السلام. جی سر. اچھا, one thing I would like to add کہ مطلب سورہ بقرہ میں بھی نا when اللہ تعالیٰ talks about the fall of بنی اسرائیل basically, تو نے بہت سارے پوائنٹس انہوں نے بتائے, لیکن one of the main point was کہ they got very comfortable knowing that کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نا ایک فیوریٹ قوم ہے. تو جو بھی کہتے تھے نا their beliefs بس مطلب برین اس طرح وائر ہو گیا تھا کہ they used to think کہ ہم تو معاف کر دیے جائیں گے. تو بیسیکلی ان کی یہی ریزن بنی تھی کہ ان کا جو فال آیا تھا اتنا بڑا کہ they got very comfortable knowing کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے, لیکن بہت زیادہ کمفرٹ زون میں چلے گئے تھے. Now if we look at ourselves تو it's like کہ ہم مسلم جو ہیں indeed we are اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ جو ہے قوم ہیں, but we are very comfortable جس طرح بنی اسرائیل تھے. تو ایک کوشچن میرا یہ تھا کہ مینی پیپل ناؤ ڈیز یہ سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ کامن ایک آرگومنٹ دیتے ہیں کہ حقوق اللہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں کریں گے بیسیکلی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم وی آر مور فوکسڈ آن ہیومینٹی کے ساتھ جو ہمارے رائٹس ہیں ان پہ, اینڈ دے فارگاٹ اباؤٹ دا رائٹس اللہ تعالیٰ کے. تو واٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ, مطلب اتنا زیادہ کمفرٹ کیوں ہے, اور ان نے مطلب کیا بولے کہ یار آپ کیوں اتنے زیادہ کمفرٹ زون میں چلے گئے اس چیز کو لے کے.
اچھا ایک تو آپ کا یہ کوشچن تھا کہ بنی اسرائیل کی طرح ہم کیوں اس کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں، اور بھی کوئی کوشچن ہے بتا دیں، میں نے یاد نہیں لکھ لیا۔ حقوق العباد اور سیکنڈ حقوق یہی اللہ ہے والا؟ جی اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں، اگر کوئی بات ہو تو آپ جی بیچ میں کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ اچھا جی تو سعود اچھا آپ نے پڑھا، I think this question has gone around many times or it should because it's such a lovely question اور اتنا چیزیں انڈیکیٹ کرتا ہے نا یہ کوشچن ان آف اٹ سیلف دیٹ آئی تھنک دیٹ اگر اسی کوشچن پر آپ 10 گھنٹے بھی بات کریں نا تو اٹ وڈ بی لولی، لیکن بیکاز وی ٹرائنگ ٹو کیپ اٹ شارٹ ہے، میں آپ کو بس ایک بات کہتا ہوں۔ دیکھو سعود، آپ مجھے ابھی اس بات کا نا جو ہے آپ جواب دینا کہ آپ گاڑی چلا سکتے ہو نا، اینڈ یو ڈرائیو اے کار؟ یس اچھا سو وڈ یو کال یور سیلف اے گڈ ڈرائیور؟ آئی سپوز یس Acha. So if you were to compare your driving to the driving of your best friend, let's say, how would you rate him better or would you rate yourself better? him I think Acha, and if you were to ask him to rate both of you, who would he rate better? because all of my friends are like really good drivers تو وہ اپنے آپ ہی تھے Acha. in this game اچھا سو all of you are good drivers. دیکھو میں آپ کو نا سر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ابھی کہنے والا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ I don't know you personally, ٹھیک ہے، maybe you guys are very good drivers، ٹھیک ہے۔ I also like to think that I'm a good driver and I think that with time میرا آہستہ آہستہ امپریشن اپنے بارے میں امپروو ہوتا گیا، اسپیشلی جب میرے کریشز بہت ہوئے تو I realized how bad of a driver I was and that actually helped me improve my driving and پھر اس کے بعد ایک نیچرل پرسیپشن آپ کا امپروو ہوتا ہے۔ لیکن میرا پرسنل بلیف ہے اس بارے میں کہ جب تک آپ کی گاڑی نہ لگے نا، the more times you've crashed it actually makes you a better driver، ٹھیک ہے۔ تو the reason I use this example، میں نے آپ کو یہ ایگزامپل اس لیے دی کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین قوم کیوں تھی، ٹھیک ہے۔ قرآن سورہ بقرہ کا آپ نے ریفرنس دیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہ بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا نعمت تھی؟ وہ یہ نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں نے تمہیں پوری دنیا کی لوگوں پر فضیلت دی۔ کیا فضیلت دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو طریقہ دیا، ایک رائٹ اور رانگ دیا، ایک پروفٹ کے ذریعے سے اور ملٹیپل پروفٹس کے ذریعے سے ہدایت دی۔ اب ہمارے ہاں کیا ایشو ہے، ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے، بہت اچھے پروفٹ تھے، یا ان کی جو بھی آپ کے بارے میں ان کی رائے ہے، آئی تھنک اکثریت لوگوں کی رائے ان کے بارے میں بہت اچھی ہے، اور وی ہیو ٹو لو ہیم، اٹس اے پارٹ آف آور فیتھ۔ لیکن ایک جو مزے کی چیز ہے سعود، وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، دیر از گوئنگ ٹو بی نو ریولیشن آفٹر دس۔ یہ جو ہم یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اگر تو لیٹ سے کوئی نبی ہوتا تو پھر تو ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نا، یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ اس نبی کے پاس جائیں اور وہ ہمیں کوئی زیادہ اچھی بات سکھا دیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن چونکہ اب کوئی نبی نہیں آنا تو all we have left is the Quran and the Sunnah and to be very honest with you، ٹھیک ہے، it's good enough، اٹس گڈ انف۔ ہم اس قرآن اور اس حدیث کے اندر سے جو ریشنل اور لاجیکل لیسنز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، ان کی بیسس پہ نہ صرف ہم زندگی گزار سکتے ہیں، بہت عمدہ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور ایسی زندگی جو آپ اس کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اور یہ ہمیں کیوں کر کے دکھانا ہے؟ یہ ہمیں اس لیے کر کے دکھانا ہے کہ ایک تو ہم نان مسلمس کو یہ بات دکھا دیں، اور وہ لوگ جن کے دل ایمان کے حوالے سے شک میں ہیں ان کو یہ بات ہم دکھا دیں کہ یو اینڈ آئی، تم اور میں، اگر اس دین پہ چلے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کون ہمارے ہیں؟ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کی کائنات، ایوری تھنگ ان دا یونیورس از آورس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول بریک ماؤنٹینس فار یو، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول پروٹیکٹ یو فرام یور اینیمیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول
improve your physical health. He will improve your financial matters. He will help you out in every single way you haven't even imagined. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں، جب آپ کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے اور دنیا دیکھ رہی ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. اینڈ یو ایکچولی تھنک آف یور سیلف. جیسے مجھے یہ بات بہت اچھی لگی سعود کہ آپ نے کہا کہ میرا دوست مجھ سے بہتر ڈرائیور ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان یہ بات کہے کہ میرے سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا سعود؟ مجھے اگر آپ بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اس بات کہ کوئی بندہ کہے کہ میرے سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. I think مطلب ایک بڑی ہی مطلب اپروچ ہے سیلف obsessed والی، وہ جو چیز ہے تو پھر ڈاؤن فال آئے گا نا، پھر اس کا اسی کے بعد آئے گا. تو یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی کہ ہم اللہ کی محبوب امت ہیں، ہماری امت میں سے چند لوگ اللہ کے محبوب ضرور ہیں. I don't disagree with you on that at all. But with regards to the whole ummah, I would highly disagree. Because ہماری امت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا تھا کہ تم بیسٹ ہو؟ اگر تو ہم اس سٹینڈرڈ پر ہیں تو پھر ہم بیسٹ ہیں، اور میں آپ کو وہ سٹینڈرڈ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہم سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی، وانی فضلتکم علی العالمین. یہ اس وقت کی آیت ہے، یعنی کہ اس وقت اللہ نے بنی اسرائیل کو پوری عالمین پہ، پوری انسانیت پہ، یا جو بھی اس دنیا میں ہے اس پہ فضیلت دی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران، قرآن نے آ کر اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات کو منسوخ کر دیا نا، بائبل کو، نیو ٹیسٹمنٹ کو منسوخ کر دیا، اس نے رد کر دیا، کیونکہ اس میں انہوں نے ایڈیشن کی تھی. اور پھر قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی. اور پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا، کنتم خیر امہ، آپ بہترین امت ہیں، تامرون بالمعروف، آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، آپ برائی سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، ٹھیک ہے، اور آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر اسی کی نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں مومنین کی جماعت بھی ہے. یعنی آج بھی اہل کتاب میں اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، لیکن because they haven't believed in the prophet peace be upon him, they've given up the life of the hereafter for the life of the world. But does that mean کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان سے امامت چھینے گا؟ بیکاز وہ تو اپنی کتاب پہ عمل کر رہے ہیں. ہم اپنی کتاب پہ عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ میں نے اگر تمہیں دین حق پہ دے کے بھیجا ہے تاکہ میں اس کو غالب کروں باقی سب ادیان پہ، چاہے مشرک لوگ اس سے نفرت کریں. تو اگر تو وہ اپنی کتاب پہ چل رہے ہیں اور ہم نہیں چل رہے، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی آپ نے وہ راجہ ضیاء کی شاید آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہو جس میں وہ ریڈ کاؤز دکھاتے ہیں کہ اسرائیلیز کی پروفیسی تھی، جس سے کہ سورہ بقرہ کی ہی بات ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ یہ جو 3 کاؤز ہیں، یا سوری کاؤ کو سیکریفائس کریں. تو بنی اسرائیل نے پوچھا کہ کس کلر کی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ریڈ کلر کی ہوگی، اورنج کلر کی ہوگی، یہ جسے آپ نے دیکھا ہے بڑا ریئر، بڑا خوبصورت کلر ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا ایج ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ بہت چھوٹی ہوگی، یا نہ بالکل بچہ ہوگا، اور نہ ایسا جانور ہوگا جس نے میدان میں بہت دیر کام کیا. اٹس گونا بی مڈل ایجڈ، یعنی جو سب سے ویلیوبل ہوتا ہے نا، جب بچڑا بڑا ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب ملٹیپل سوال پر سوال کیے تو ان کے لیے وہ مشکل ہوتا رہا، اور پھر انہوں نے کیا. اگر آج بھی وہ اپنے ٹریڈیشنز پر قائم ہے، اگر آج بھی وہ بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس ارض فلسطین کے لیے لڑو، اگر تم لڑو گے تو میں تمہیں کامیاب کروں گا. اگر ہم نہیں لڑ رہے اور وہ لڑ رہے ہیں، پھر آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کے جتنے کام پہ وہ عمل کر رہے ہیں کیا وہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ تو سعود اس میں بس آپ سے یہی بات کروں گا، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے اندر کا جو کانٹراسٹ ہے نا، وہ اس چیز سے بلڈ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اس کے بعد حقوق العباد سارے کے سارے جو ہیں وہ منسوخ ہو جاتے ہیں فور دیٹ مومنٹ. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حکم دے دیا، جب نماز کا حکم آ گیا، تو ٹو اے لارج ڈگری حقوق العباد are not relevant because اللہ تعالیٰ has created you.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شیپ فارم تھنکنگ انڈرسٹینڈنگ آنکھیں کان سب کچھ دیا. اف ہی ولڈ ہی could have taken it away. سورہ یاسین کی آیت ہے. اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو دبوچ لیتے, ہم ان سے قوت سماعت چھین لیتے, یہ جو ان کو صلاحیات دی ہیں یہ لے لیتے. اور جب اللہ تعالیٰ آپ کے جان آپ اگر آپ کا بلیف ہے جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کہا کرتے تھے کہ قسم ہے اس رب کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے, تو جب کسی کے ہاتھ میں آپ کی جان ہو تو اس کی پھر آپ ترجمانی کر سکتے ہیں. اگر میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں چھوٹا, لیٹ سے کسی انسان کے ہاتھ میں آپ کی جان ہو, جس طرح وہ نہیں دکھاتے میٹرکس ٹائپ موویز میں کہ ایک بندہ اس کے پاس ریموٹ کنٹرول بم ہوتا ہے اور وہ کسی گاڑی میں رکھتا ہے اور پھر اس کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انلیس تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں اس کو ڈیٹونیٹ کر دوں گا, اس میں اس کی فیملی بیٹھی ہوتی ہے, تو وہ ایک ایک کام نہیں کرتا. تو میرے آپ سے سوال ہے سعود کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم آ گیا قرآن اور حدیث میں, تو واٹ از اسٹاپنگ اس, کیا ہمیں روک رہا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. I think مطلب for a very practicing Muslim it gets easy, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ہمارے اوپر ویسٹ کا نا بہت زیادہ انفلوئنس کر دیا گیا ہے, تو جنرل جو ایک پرسپشن لوگوں کی بن گیا نا, دیٹ از کہ مطلب دیٹ وڈ بی مطلب وہی بنا, ہم اس والی چیز میں ہی چلے گئے ہیں جس طرح بنی اسرائیل سوچتے تھے ہم بھی اسی طرح ہو گئے ہیں. کیا ہمیں معاف کر دیا جائے گا, یا ہم نہ اپنے گناہوں کے پیچھے ٹیکنیکلٹیز ڈھونڈنے لگ گئے ہیں, کیا ٹیکنیکلی یہ گناہ نہیں ہے. تو ہمارے یہ آپ سے بیسکلی جو کوشچن تھا کہ ہاؤ ڈو یو ایڈریس دا ایشو امنگ دا یوتھ بھی اور آگے بھی, مطلب میں نے دیکھا ہے کہ یوتھ تو چلو ہے ہی ہے, بٹ جو ہمارے فادرز فور فادرز گزرے ان کے بھی یہی پرسیپشن بن چکی تھی کہ جو ہے وی کین ہائڈ بیہائنڈ دا ٹیکنیکلٹیز, اور یہ چیزیں ہم اس طرح کریں گے تو ٹھیک ہے. رادر وہ پھر بے شک وہ چیز جو ہے ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے گزرتے گزرتے وہ شرک کی طرف کر جائے. تو ہاؤ ڈو یو ایڈریس دا ایشو امنگ دیم؟ I think it's the issue of logical positivity. اگر آپ نے فلسفے کو پڑھا ہو, philosophy is basically the father of psychology. یعنی جو آپ کا the way you think about stuff, جو فلسفہ آپ کے زندگی کا ہوتا ہے, کس طرح سے آپ کی زندگی گزارتے ہیں, وہی آپ کی تھنکنگ بن جاتی ہے. تو جو آپ نے بات کی ہمارے فادرز کی جنریشن کی, I myself am only 24, تو میرے فادر ہی لائک میں بھی 50, تو میں نے بھی ان کی جنریشن میں ایک کلاسک تھنکنگ یہ دیکھی ہے. انہوں نے اسلام کو کوڈ آف لا جو دین سمجھا ہے نا, وہ دین یہ سمجھا ہے کہ نماز کہاں پہ ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے, کیا اور اللہ اکبر کیا یوں کرنا ہے یا یوں کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر وضو میں مطلب وضو کے مسائل اور یہ کچھ, کیونکہ کچھ تو بڑے لاجیکل ہیں جو ہمیں لاجکلی ہمیں یہ اسپیسیفک پتہ ہونی چاہیے اپنے دین کو پریکٹس کرنے کے لیے, یہ تو حقوق اللہ ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہم نے لا ہی پڑھنا تھا, اگر ہم نے یہی پڑھنا تھا کہ یار جو ہے کھانا اس طرح کھانا ہے اور باتھ روم کی یوز کرنا ہے اور نہانا اس طرح ہے اور شادی اس طرح کرنی ہے اور جنازہ اس طرح پڑھنا ہے, اگر تو یہی مقصد تھا, ٹھیک ہے, تو پھر اتنا بڑا فلسفہ جہاد کیوں آیا دین؟ پہلا سوال تو. دوسرا سوال آپ یہ دیکھیں, پورا پولیٹیکل فلسفہ کیوں آیا دین؟ بھائی اس سے کمپلیٹ پولیٹیکل فلسفی. آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے منافقین کے شر سے کیسے بچنا, آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے کافروں کے شر سے کیسے بچنا ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے ضعیف الایمان کمزور ایمان والے مسلمانوں سے کیسے بچنا ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے مسلمانوں کے بیچ میں کوارڈینیشن اور دوستی کیسے پیدا کرنی ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ریاست کس بیسس پر اسٹیبلش کرنی ہے, آپ کو لیگل سسٹم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, آپ کو ہیومن رائٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, آپ کو وراثت کی تقسیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, آپ کو قوموں کی تاریخ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پیغمبر علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی امپورٹنس کیا ہے اور ان کی امپورٹنس سگنیفیکنس آف آرڈر کے لحاظ سے باقی پروفٹس کے حساب سے کیا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں سعود, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں, perhaps it doesn't directly answer your question, but what I'm trying to get at is کہ یہ سب کچھ جو قرآن حدیث میں لکھا ہے
کیا آج بھی آپ میں سے یا مجھے کسی کو یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ Is that actually even, like, can anyone even thought that question کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد حیات نہیں دیا؟ تو اس کے اندر جو کاگنیٹیو ڈسننس ہے، جو ہم نہیں اس کو ریئلائز کر پا رہے، وہ اس پہ تو ہم آئیں گے، کیونکہ ہمارے اگلے لیکچرز کے اندر ہم نے پورا ایتھیزم کے اوپر اور یہ جو ریلیجن اور فلاسفی کے اوپر ہم نے ڈیپلی بات کرنی ہے. لیکن میں صرف لاسٹ پوائنٹ سم اپ کر کے آپ کا اس پر ویو لے لیتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ لاجیکل پازیٹیوزم یہ ہے کہ اگر تو مجھے پتہ لگے گا کہ یار میری نماز سے مجھے اچھی جاب ملتی ہے، یا پھر مجھے یہ پتہ لگے گا کہ میرے حج سے میرے بچوں کی اچھی جگہ شادی ہوتی ہے، یا ان کو اچھی جاب ملتی ہے، یا ان کو اچھا ان کی ہیلتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو پھر تو میں کروں گا. لیکن اگر تو یہ اسلام جو ہے اس میں مجھے وہ نہیں مل رہا جو مجھے چاہیے، اور مزے کی بات ہے کہ اسلام میں آپ کو وہ مل جاتا ہے جو آپ مانگتے ہیں کیونکہ ایک سچا دین ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین اس لیے دیا تھا کہ ہم یہ کہیں یا اللہ مجھے پیسے دے دے، یا اللہ مجھے کھانا دے دے؟ آل آف دیز تھنگز آر انڈرسٹینڈیبل، انسان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن کیا یہی ہے انسان کی ضرورت؟ تو میری آپ سے یہ سوال ہے کہ جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ود ریگارڈس ٹو the Quran and the Hadith, if you just state these in front of a person who only thinks the Quran and Hadith to be a book of, I don't know, برکت، تو یہ تو اس کے منہ پر، مطلب کوئی بھی ہو، I'm talking about any person، یہ تو اس کے منہ کے اوپر بہت بڑی ایک، اس کے منہ کے آگے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. He can't surpass this. کیا خیال ہے آپ کا؟ آئی تھنک کہ مطلب دا ورڈ آف اللہ بیسیکلی جو ہے اٹ از نو ڈاؤٹ کہ کیونکہ انہیں ہر پتہ ہے کہ بہت ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. مطلب اٹ از ناٹ ویری، بہت زیادہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یو کین انڈرسٹینڈ اٹ آل بائی یور سیلف. یس یو سم ٹائم ڈو نیڈ گائیڈنس. اور ٹو آنسر ایک آپ نے جو بات کی کہ مطلب اگر صرف پیسے کی لیے اور اس سب کی لیا ہے، تو مطلب دس از اے ویری رانگ کانسیپٹ جو لوگوں نے مطلب بنایا ہے کہ ہمیں اگر ہم دین میں فالو کریں گے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا. بٹ اس طرح نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وی کریٹڈ مین ان ٹرائب. اینڈ اس کے بعد اگین بہت جگہ بولا ہے کہ مطلب وی ول سرٹن ٹیسٹ یو، اگر آپ بلیور ہو تو آپ کے اوپر ٹیسٹ آئے گا ہی آئے گا. تو اس لیے آئی تھنک کہ لوگ جو ہے وہ تھوڑا فورسفلی اس چیز پہ جاتے ہیں، یا پھر ہوتا ہے کہ مطلب دے وانٹ این ایزی اسکیپ بٹ اٹ از ناٹ این ایزی اسکیپ انٹل اینڈ انلیس یو ڈو فائنڈ یور پرپز. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہاں سے مطلب راستہ کھولتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ جب آپ آ جاتے ہیں نا فور دا سرٹن ٹائم پیریڈ، آپ کا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ول پرووائڈ یو فرام دا سورسز وی کین ناٹ ایون امیجن. تو آئی تھنک یہ کہ اٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ جو بھی چیزیں ہیں. تو لیکن سر اس میں ایک بات ہے کہ آپ اس چیز کو اگر تھوڑا سا نوٹ کریں کہ قرآن کے جو لٹرل میننگز ہیں وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن کے تھرو، لیکن اس کے پیچھے جو سیرہ ہے، جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک پروسیجر تھا جس طرح انہوں نے قرآن کو امپلیمنٹ کیا، قرآن کی کون سی ورسز کس ٹائم پر نازل ہوئی. آپ کو ایک بات لیٹ سے میں بتا دوں کہ شراب جو تھی، شروع میں شراب اور انٹاکسیکنٹس کے اوپر رولنگ آئی، پھر اس کے بعد اس کی رولنگ نہیں، پہلے جو ہے اس کے اوپر تاکید آئی کہ اس کے اندر خیر بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے. تو تم میں سے جو بندہ جو ہے اس چیز سے اجتناب کرے گا، اوبیسلی وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ جس چیز میں شر کا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو نقصان تو کرے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ جب تک نماز کہ آپ نے قریب آنا ہو آپ یہ نہ پئیں. پھر تھرڈ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ شیطان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ہے، جوا، شراب، اور جسے آپ کہتے ہیں گیمبلنگ کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، جس میں آپ کا یہ سارا سلاٹ مشینز اور یہ سب کچھ آ جاتا ہے ماڈرن ٹرمز میں. تو ان چیزوں کے احکامات مکہ کے اندر کیا نازل ہوا، مدینہ میں، پھر اس کے پیچھے پوری جو پولیٹیکل فلاسفی کی جو اپلیکیشن اور ایلیبوریشن ہے، یہ بڑی ان ڈیپتھ چیزیں ہیں. تو سعود آپ اس کو لٹرلی تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہولسٹکلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں لوگوں نے مطلب اس میں آئی فیل لائک اٹس گونا ٹیک یو اباؤٹ ڈیکیڈ، ایٹ لیسٹ 10 سال لگ جاتی ہیں اس چیز کو عملی طور پہ. اور میں آپ کو نا اس پہ 2 چیزیں کنکلوڈ کرنے کے لیے بولتا ہوں، بیکاز آئی ریئلی لائک یور کوشچن، اٹ واز ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے، ٹو بی آنیسٹ ود یو. اور وہ یہ ہے
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو سیریسلی لیا نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو اپلائی نہیں کرنا تھا. جس چیز کو ہم نے اپلائی نہیں کرنا، جس چیز پہ ہم نے عمل ہی نہیں کرنا. اب میں نے جو ہے گاڑی چلانی نہیں، تو میں اس کا مینول کیوں پڑھوں؟ obvious سی بات ہے نا. اینڈ the second thing is کہ ویسٹرن انفلوئنس ہمارے اوپر اس لیے آیا کہ ایک ٹائم تھا کہ پوری دنیا کی سائنسی تحقیقات اور ایجادات میں مسلمان فور فرنٹ پہ تھے. مسلم اسپین سے جو انٹلیکچوئل مٹیریل نکلتا تھا وہ اتنا زیادہ ڈیپ ہوتا تھا. جیسے آپ نے بات کی ریلیجس کنوکشن کی، کہ ریلیجس کنوکشن آپ کو سنسیئرٹی، آنیسٹی، انٹیگریٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے انکریج کرتی ہے. آپ اپنی کاموں میں ایکسٹرا ایفرٹ ڈالتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، زیادہ سنسیئرٹی سے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے. تو بیسک بات، جو بیسک پروپوننٹ ہے ان سب چیزوں کا، وہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نے چونکہ جب سے ہم نے سائنٹیفک ریسرچ چھوڑی، وہ سائنٹیفک ریسرچ جس نے یورپ کی چرچ کے اندر کھلبلی مچا دی. دے اسٹارٹیڈ ٹو اسیسینیٹ پیپل. دے یوز ٹو تھنک کہ یہ سائنس کو اللہ کے خلاف سازش ہے، لیکن ایکچولی دے ور جسٹ ٹرائنگ ٹو پرزرو دیئر جو چرچ کی پاپائیت تھی، جو ان کی حکومت تھی پوپ کے ذریعے سے. پھر آج آپ یہ بات دیکھیں کہ رینیسانس کے بعد اور آٹومن امپائر میں پرنٹنگ پریس بین ہونے کے بعد ہم نے سارا کا سارا فلسفہ، سوسیولوجی، اکانومی، سب کچھ، پولیٹیکل سائنس، سب چیزیں ہم نے ان کو سبارڈینیٹ کر دی. تو آپ پھر مجھے بتائیں نا کہ میرے اور میرے والد کی جو مطلب انڈرسٹینڈنگ ہے دین کے بارے میں، وہ کیوں اتنی زیادہ پولیٹیکلی اویئر نہیں. سو does that answer your question, sir? Yes, مطلب it does clear بہت ساری باتیں. But inshallah further جو ہمارے sessions ہیں we will continue to have this discussion over and over again. تو باقی جو تھوڑی سی misconceptions اور یہ ہیں point of view inshallah it will change. ٹھیک ہے.